شہرام جب کورٹ میرج کر کے زینیا کو گھر لے کر آیا تو فریال کے لیے وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ گھر کے دروازے پر شہرام اور زینیا کا ساتھ دیکھ کر فریال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زینیا جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی وہ طنزیہ انداز میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ شہرام نے فریال کی طرف دیکھے بغیر زینیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے آیا۔ فریال جو اپنی زندگی میں شہرام کے سوا کسی کی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے اس کی بے وفائی کی اس طرح کی امید نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے ننھے بیٹے کو سینے سے لگایا، الماری سے کچھ ضروری کپڑے نکالے اور بنا کوئی لفظ بولے، بنا کوئی سوال کیے وہاں سے نکل گئی اور اپنے مہکے اپنی ماں کے گھر پہنچ گئی۔ فریال کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے فریال کو گلے سے لگایا اور پوچھا کہ بیٹا تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہرام تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ اسے اس طرح تمہیں اکیلے یہاں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ فریال پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ سارا سچ اس نے اپنی ماں کو بتا دیا۔ اس نے کہا کہ ماں، شہرام نے زینیا سے نکاح کر لیا ہے اور وہ اسے گھر لے آیا ہے۔ اس نے مجھے ایک پل بھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزرے گی، میرا کیا حال ہوگا۔ اس کے اس طرح کی بے وفائی پر میں نے اس کی اتنی خدمت کی، شہرام کا اتنا ساتھ دیا، بدلے میں اس نے مجھے دیا تو کیا دیا؟ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں اس گھر میں اب کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گی۔ فریال کی ماں جو شروع سے ہی زینیا کو ایک خطرناک عورت سمجھتی تھی، غصے میں بولی میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا شہرام کو اس عورت سے دور رکھو، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھ لو اس نے اپنی اصلیت دکھا دی نا، تم نے بہت اچھا کیا جو وہاں سے واپس آ گئی ہو۔ فریال نے ضد کی کہ میں اب کسی صورت بھی گھر نہیں جاؤں گی، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں شہرام کو زینیا کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی جس گھر میں زینیا جیسی لالچی عورت کا راج ہے۔ کچھ دن گزرے، شہرام کے گھر میں زینیا کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگا، مگر اسی انا ایک عجیب سی الجھن میں قید تھا۔ وہ اپنی غلطی کا اسے احساس ہونے لگا کہ فریال کو منانے کے لیے اس کی ماں کے گھر پہنچا۔ شہرام نے فریال کے سامنے ہاتھ جوڑے، فریال پلیز واپس چلو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں اپنے جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھا لیا تھا، تم نہیں جانتی کہ کس طرح سے زینیا نے میرے سامنے گڑ گڑائی تھی، ہاتھ جوڑے تھے اور فریال پتھر کی ہو چکی تھی۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ شہرام اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں اس گھر میں واپس ہرگز نہیں جاؤں گی جب تک زینیا وہاں موجود ہے۔ شہرام نے ایک لمبی سانس لی اور مجبوری بھرا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ فریال زینیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی رہ گئی ہے، میرے علاوہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، میں اسے ایسی حالت میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ انسانیت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ شہرام کا یہ جواب سن کر فریال کے زخموں پر نرم چھڑکنے کے مترادف تھا۔ فریال نے صاف کہہ دیا کہ اگر زینیا کا سہارا بننا ہی تھا تو آپ کو اس کے ساتھ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایسے ویسے بھی تو اسے گھر لے کے دے سکتے تھے نا، آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ کو اس سے محبت تھی اس لیے آپ نے اس کو اپنا لیا، آپ سے اس کے آنسو دیکھے نہیں گئے اور اسے نکاح کر کے کورٹ میرج کر کے آپ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے ہیں۔ دوسری طرف زینیا کے گھر اپنی حکمرانی چلانے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ شہرام کو فریال کے خلاف اکسانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ اکثر شہرام سے کہتی کہ دیکھو شہرام، فریال نے اس گھر کو چھوڑ کر اپنی ضد اور انا کا مظاہرہ کیا ہے، وہ تم سے نہیں بلکہ تمہاری دولت سے پیار کرتی تھی، اسے اگر تمہاری محبت اس کے دل میں ہوتی نا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائے، وہ اس طرح تمہیں مشکل میں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اگر تم نے میرا ساتھ دے دیا تو کیا ہوا؟ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور اگر محبت میں تم نے یہ قدم اٹھا بھی لیا تو کون سا گناہ کر دیا ہے؟ تم نے کیا گناہ کیا؟ تم نے نکاح ہی تو کیا ہے میرے پاس۔ تو شہرام یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ گھر کا ماحول اب زینیا کے قبضے میں ہو چکا تھا۔ نشاط بیگم زینیا کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران تھیں۔ زینیا اب خود کو گھر کی ملکہ سمجھنے لگی تھی، وہ ہر معاملے میں مداخلت کرتی تھی۔ فریال کی ماں کے گھر میں بھی فریال ہر روز اپنے بیٹے کو دیکھ کر روتی تھی اور سوچتی تھی کہ اس کے باپ نے کیا تحفہ دیا ہے اس کے پیدا ہونے پر مجھے۔ شہرام اب بھی روزانہ فریال کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر زینیا اسے ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے روک لیتی ہے۔ ایک دن جب شہرام نے ضد کی کہ فریال کو منانے کے لیے جائے گا تو زینیا نے اسے ڈرایا کہ اگر تم اسے گھر سے باہر نکلے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ شہرام اب اس عورت کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنے کی وہ اب کوئی صورتحال اسے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور دوسری طرف فیروز اور شانزے کی زندگی میں ایک نیا تناؤ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فیروز کی ماں معینہ بیگم جو شروع سے ہی شانزے کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ شانزے کی پریگنینسی کی خبر سن کر ایک نئی سازش تیار کر رہی ہیں۔ وہ شانزے کو تنہا کرنے کے لیے اب الگ منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ یہ گھرانے اب تباہی کے دہانے پر ہیں۔ زینیا کی انا سب کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا، اور کیا کبھی اس گھر میں سکون واپس آ پائے گا؟ مگر زینیا کے ہر قدم پر ایک نئی مصیبت ہے۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ زینیا جو ہے وہ بڑی چلاک اور مکار عورت ہے۔ جیسے ہی اس کی ماں اسے کہتی ہے، جیسے نوٹس اس کے گھر آتا ہے، وکیل آتے ہیں ان کو گھر سے نکالنے کے لیے، تو اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ بیٹا چلو اب ہمیں اس گھر سے نکلنا ہے، لیکن زینیا کہتی ہے کہ ماما میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہوں، میں شہرام کو نہیں سونپ سکتی، میں اتنی آسانی سے اسے نہیں چھوڑوں گی، تو وہ پھر یہ جو ہے وہ
کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب دکھایا آج کے ٹیزر میں یہ جائے گا کہ کیا واقعی ہی زینیہ جو ہے وہ جو ہے شہرام سوچتی ہے کہ وہ شہرام کو دوبارہ حاصل کر لے۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ واقعی شہرام کو حاصل کر لینا چاہیے، نکاح کر لینا چاہیے، اس کی مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے شہرام کو، یا اس کو محتاط ہو جانا چاہیے اس بات سے کہ اس نے جو بربادی کی ہے میرے ساتھ پہلے، جو جب میرے نکاح میں تھی یہ کیا کچھ کرتی رہی تھی، اور اس کے بعد بھی جو کچھ اس نے فریال کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی راستہ بچتا ہے کہ کوئی ہمدردی، سافٹ کارنر جو ہے وہ شہرام کے دل میں زینیہ کے لیے ہونا چاہیے تھا؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ تو اگر یہ واقعی نکاح شہرام کر لیتا ہے نا، تو بدلے درجے کا بے وقوف، اور بھی بہت کچھ اسے کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ سب بالکل، میں آپ لوگوں کی بات سے بالکل سہمت ہوں کہ ڈرامے کو بلا وجہ کھینچا جا رہا ہے، کوئی منہ سر نہیں ہے اس ڈرامے کا اب، تو اس کا اینڈ کر دینا چاہیے، اس کو انجام تک پہنچا دینا چاہیے تھا اب تک۔ شہرام کو جو ہے وہ زینیہ کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، جبکہ کل کے ٹیزر میں انہوں نے دکھا دیا کہ شہرام تو نکاح کر کے ہی آ گیا ہے۔ تو مطلب لوگوں کو رہ کے یہ اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اب بور ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اس ڈرامے کا اینڈ ہو جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔